السلام علیکم عزیز طالبات، آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، بہترین شاعر ہمارے، علم شناس، انسانی نفسیات کی کو اچھی طرح سے اس کا گہرا مطالعہ کرنے والے شاعر۔ پہلا شعر ہے جی غزل کا جو مطلع ہے: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے چونکہ دشوار مشکل، آسان سہل۔ اب یہاں دیکھیں، آسان ہے، سہل ہے، میسر نہیں یعنی حاصل نہیں ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جس طرح کسی کام کو آسان بنانا بہت مشکل ہے اور یہ حقیقت ہے، اسی طرح آدمی کا انسان بننا بھی مشکل ہے۔ اب غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بظاہر ہمیں آسان دکھائی دیتا ہے مگر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا دشوار ہوتا ہے، اور اسی بات کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ جس طرح ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، اسی طرح اپنی وضع قطع شکل و صورت کے اعتبار سے جو انسان ہوتا ہے اس کا انسان ہونا بھی بہت دشوار اور مشکل ہے۔ اب غالب نے یہاں آفاقی حقیقت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان اور آدمی کے الفاظ جو بظاہر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن انسانی زندگی میں ان کا تعلق مسخام اور کندن کا سا ہوتا ہے۔ آدمی کا انسان بننا، دیکھیں یہ آدم کی اولاد سبھی ہیں، ظاہری شکل و صورت میں ہم دیدہ زیب ہیں، لیکن حقیقت میں اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ جس سے ایک آدمی انسان بنتا ہے، اور انسان کو جس مقصد کے تحت اس کائنات میں بھیجا گیا ہے اگر وہ اس مقصد کو پورا کرے تو وہ انسان بنتا ہے۔ اور غالب نے بھی یہ دلیل پیش کی ہے کہ جب ہم بہترین مخلوق ہونے کے باوجود انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو دنیا میں کسی اور کام میں کیسے کمال اور مہارت حاصل کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ٹھیک ہے، شعر یہاں میں نے بھی لکھا ہوا ہے: آئے انسانوں کی بستی پہ کہاں انسان، چلتے پھرتے سایوں سے ہیں بام و در آباد۔ دوسرا شعر دیکھیے: وائے دیوانگی شوق ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے افسوس، دیوانگی شوق محبت کا جنون، عشق کا جنون، ہر دم ہر وقت۔ مفہوم ہے کہ غالب افسوس کر رہے ہیں کہ افسوس محبت کے جنون میں ہر دفعہ محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور ہر دفعہ حیران ہو کر آ جاتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے، شاعر نے یہاں تقریباً ایک کیفیت کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے کہ ہمارے جو روایتی عاشق ہے عموماً محبوب کے حسن میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اس کے سامنے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی، اور وہ اس رنگینی حسن کا مزہ لینے کے لیے، محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے ہر وقت اس کے جو ہے در کے چکر لگاتا رہتا ہے، گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ گویا شاعر گھر سے کسی اور کام کی وجہ سے نکلتا ہے لیکن دل و دماغ پر قابو نہ رکھنے کے باعث محبوب کی گلی میں جا نکلتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے دوسرا جو مصرع ہے اس میں حیران کا لفظ استعمال کیا ہے کہ محبوب کی گلی میں بار بار اس لیے جاتا ہے کہ شاید محبوب کا دیدار ہو جائے، لیکن ہر بار ناکامی ہوتی ہے، اور وہ حیران بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ محبوب کی گلی میں جائے، اس کی کیونکہ جانے سے شرمندگی اس کی اپنی عزت پر حرف آئے گا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنون کی عالم میں اس کا انتہا اس قدر بڑھ جاتی ہے جنون کہ وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، میں اس کی گلی میں چلا جاتا ہوں بے خود ہو کے، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کہ خود ہی وہاں جاتا ہوں اور خود ہی حیران ہو کر واپس آ جاتا ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے: عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: عشرت خوشی، قتل گئے قتل ہونے کی جگہ، اہل تمنا عشق کرنے والے عاشق، عید نظارہ دیکھنے کی خوشی، شمشیر تلوار عریاں ظاہر ہونا۔ آئیے مفہوم کی طرف کہ مقتل میں جب عشاق تلوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ منظر عید کا دن ہوتا ہے۔ تشریح میں شاعر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں
کہ اب دیکھیں حقیقت ہے، یہاں اس نے مقتل کی بات کی ہے، تو عشق و محبت کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تکلیف اور مصائب کا ہر جگہ عاشق کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عشق اور محبت میں ملنے والے ہجر کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے، اور عاشق کے لیے قتل گاہ میں ننگی تلوار یا موت کا نظارہ جو ہے وہ عید کا چاند دیکھنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور تشریح طلب شعر میں غالب بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایک عاشق کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو، چنانچہ مقتل گاہ میں جب وہ محبوب جو ہے وہ میان سے تلوار نکال کر بلند کرتا ہے تو عاشق کی نگاہوں کے لیے یہ منظر انتہائی پرمسرت ہوتا ہے کہ جیسے روزہ داروں کو عید کا چاند دے کر خوشی ملتی ہے۔ موت تو ویسے بھی اٹل حقیقت ہے، لیکن عاشقوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن شاعر کا یہاں اس شعر سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ بلند ترین مقاصد کے حصول کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو جان قربان کرنے سے عشاق جو ہیں وہ دریغ نہیں کرتے۔ اگلا شعر، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، خاک میں، قبر میں، داغ تمنائے نشاط، خوشیوں کی تمنا کے داغ، تو ہو یعنی وہ دنیا میں آئے وہ اس محبوب کی بات کرتے ہیں، بصد رنگ گلستاں ہونا، باغ کی طرح سرسبز و شاداب، بےحد و خوش و خرم ہو۔ مفہوم یہاں دیکھیں، محبوب کے دعا دے رہا اپنے محبوب کو، اے محبوب ہم خوشی کی تمنا اور آرزو کا داغ لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اے محبوب اب تو جس طرح چاہے خوش رہے۔ تشریح میں دیکھیے کہ غالب نے یہاں کیا بیان کیا ہے، مخصوص انداز اپنے محبوب سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور روایتی شاعری ہے، دیکھیں عاشق اپنے محبوب سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کے دکھ درد برداشت بھی کرتا ہے، لیکن جب محبوب اس پر توجہ نہیں دیتا تو نہ چاہتے ہوئے اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور اس کے لبوں پر شکایت آ جاتی ہے۔ تشریح طلب شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے محبوب ہماری بڑی تمنا تھی کہ تیرا وصال نصیب ہو، اور تجھے پانے کے لیے دل کو تسلی دے رکھی تھی، دل میں مسرتیں تھیں، شادمانی تھی، محبوب ملے گا تو یوں کہیں گے، لیکن ساری چیزیں، سارے خواہشیں اور آرزو دھری کی دھری رہ گئیں۔ افسوس، صد افسوس کے دل میں جو حسرتیں آرزویں تھیں وہ برنائیں، آخرکار ہم یہ خوشی حاصل کرنے کا داغ قبر میں لیے گئے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم تو دنیا میں جب بھی رہے یہی تمنا خواہش تھی، اور ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی، ہم یہ داغ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اے محبوب ہم تیرے لیے یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ تو دنیا میں ہمیشہ خوش و خرم، آباد اور شاد رہے۔ اگلا شعر ہے جی، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ عشرت پارائے دل کے ٹکڑوں کی خوشی، زخم تمنا کھانا، آرزو کا زخم کھانا، آرزو کا پورا نہ ہونا، لذت ریش جگر کے زخم کی لذت، غرق نمکداں ہونا، نمکدان کا جو ہے نا پورا نمک چھڑک دینا۔ مفہوم اس کا دیکھیں کہ دل کی یہ آرزو ہے کہ اس پر ہر وقت آرزوؤں کے زخم لگتے رہیں، اور زخموں کو تب لذت حاصل ہوتی ہے جب ان پر نمک چھڑکا جائے۔ اب دیکھیں اس شعر میں شاعر غالب کہتے ہیں کہ اگر میری جان پر کسی کو ترس آ رہا ہے تو میرے زخموں پر مرہم نہ لگائے، بلکہ راحت تب حاصل ہوگی جب کوئی ان زخموں پر نمک چھڑکے گا، کیونکہ اس میں مجھے راحت حاصل ہوتی ہے، اور اس دکھی زندگی میں مجھے آرام کی گھڑی نصیب ہوگی۔ یعنی غالب آپ دیکھیں کہ اس غم میں باقی تمام غم جو ہیں وہ ملا دیتے ہیں کہ عشق کے میدان میں دکھ اور تکلیف تو ہوتے ہیں، عاشق کو تانے بھی سننا پڑتے ہیں، زمانے بھر کی رسوائیاں بھی سہنی پڑتی ہیں، محبوب کی بے اتنائی بے وفائی بھی شامل ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ درد کے بعد ہمیں راحت ملے، اور عاشق کو چاہتے ہیں کہ ان کے زخم دل جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوں، محبوب کی جفاؤں کی وجہ سے ان کا دل جو ٹکڑا ہوا ہے اس پر مسلسل نمک چھڑکا جائے، اور بلکہ ہر نمک پر پورا نمکدان چھڑکا جائے تاکہ زخم کی کسک تکلیف اور شدت میں بھرپور اضافہ ہو، اور یہی شاعر کی خواہش ہے کہ اس سے اسے سکون ملتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، کہ میرے قتل کے بعد اس نے
जफ़ा से तौबा, हाय ज़ूद पशेमाँ का पशेमाँ होना। जफ़ा ज़ुल्म जोर, पछताने वाला, ज़ूद पशेमाँ जल्द पछताने वाला। अब वो कहते हैं महबूब ने मेरे खून में हाथ रंगने के बाद तौबा कर ली कि अब किसी को कत्ल ना करेगा। हाय इस जल्द तौबा करने वालों को कब तौबा का ख़याल आया। अब देखें, आशिक सारी ज़िंदगी अपने महबूब के लिए तड़पता तरसता रहता है, उसके जुल्म सितम बर्दाश्त करता है, मगर हमारी जो रवायती शायरी है उसका महबूब इंतहाई सितमगर है, वो पत्थर का सनम है, उसे महबूब पर ज़रा, आशिक पर ज़रा भी तरस नहीं आता। अब आशिक जब तक ज़िंदा रहा वो उस पर जुल्म सितम करता रहा, आशिक पर महबूब जो है वो जुल्म सितम करता रहा, लेकिन क्या है, उसने महबूब ने आशिक को कत्ल किया। पीछे पड़ा कि ईद नज़ारा है, मियान से तलवार निकाली, आशिक को कत्ल कर दिया। अब आशिक शिकवा कर रहा है कि हाय अफसोस की बात है कि मेरे खून से हाथ रंगने के बाद उसने मुझे कत्ल करने के बाद कत्ल से तौबा कर ली। अब ये तो मेरे किसी काम की नहीं, मेरी ज़िंदगी का चिराग तो गुल हो गया, अब तौबा करने का फ़ायदा। गोया महबूब के जुल्म सितम का शिकार तो सिर्फ आशिक हो गया और वफ़ा गैर के हिस्से में आ गई, और शायर ने इसलिए ये शिकवा किया है। आखिरी शेर है जी, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरबान होना। हैफ अफसोस, चार गिरा कपड़ा थोड़ा सा कपड़ा, इस चार गिरा कपड़े की किस्मत पर अफसोस है जिसकी किस्मत में आशिक का गिरबान होना लिखा है। यहाँ उसने ये मफ़हूम बयान किया है। आइए तशरीह देखते हैं। अब शेर है, अब के जुनून में फ़ासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरबान के चाक में। जुनून इश्क में आशिक का गिरबान सलामत नहीं रहता, कभी उसके हाथ से तार होता है, कभी इसके हाथ से तार होता है, और इसकी धज्जियाँ जो है इसी तरह बिखर जाती हैं। शायर की कैफियत एक जुनूनी की सी हो जाती है, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर गुज़रता है। गालिब इसलिए कहते हैं कि अफसोस मुझे इस कपड़े की किस्मत पर है जो आशिक का गिरबान है। इसे नहीं मालूम कितनी मर्तबा फाड़ा गया, कितनी मर्तबा इसको सी कर फिर जोड़ा गया, कि हमेशा मैंने गिरबान को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। और शायर ने इसी बात को क्या बयान किया है कि इश्क में इतने जुनून मसाइल परेशानियां मिली, और इस पर वो आंसू बहाते हुए कह रहा है, हैफ जिसकी किस्मत में आशिक का गिरबान होना लिखा है, इस दामन को ज़रूर चाक होना है, और जो बात तकदीर में लिखी गई है वो तो मिलेगी। ठीक है अज़ीज़ तालिबात, हमने तशरीह कर ली है गालिब की गज़ल की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल की तशरीह करेंगे। खुश रहिए, अपने घर में रहिए, खुश रहिए।